اس ویڈیو میں ہم فاریکس چارٹ پر بننے والے اکامولیشن اور ڈسٹریبیوشن زونز کی کنفرمیشن کے لیے 4 ایسے اصولوں کو ڈسکس کریں گے جن کو جاننے کے بعد مارکیٹ کی نیکسٹ موو کے بارے میں بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تھینکس فار ٹیوننگ ٹریڈنگ فلو۔ مائی نیم از محمد عمران اسد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مختلف ٹریڈرز فاریکس مارکیٹ میں آرڈر لگانے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں۔ کچھ ٹریڈر فاریکس انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں، کچھ نیوز پر ٹریڈ کرتے ہیں، اور کچھ ٹریڈرز مختلف پلیٹ فارم سے سگنل ملنے پر مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، جبکہ وائکف میتھڈ میں گراف پر ویل انفارم ٹریڈرز، مارکیٹ موورز یا بگ پلیئرز کے ایکشنز اور فٹ پرنٹس کو دیکھ کر مارکیٹ میں ٹریڈ کی جاتی ہے۔ وائکف میتھڈ میں گراف پر ایسٹ کے پرائس اور والیوم کے ریلیشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور لاجکس کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ وائکف تھیوری 3 فنڈامنٹل لاز یعنی کہ 3 بنیادی قوانین پر بیس کرتی ہے: سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کاز اینڈ ایفیکٹ، اور ایفرٹ اینڈ رزلٹ۔ وائکف تھیوری کے مطابق مارکیٹ سائیکلز میں موو کرتی ہے اور ان سائیکلز میں 4 فیزز یا سٹیجز ہوتی ہیں: اکامولیشن، مارک اپ، ڈسٹریبیوشن اور مارک ڈاؤن۔ ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد جب مارکیٹ میں سیلرز کی پاور کم ہوتی ہے اور کسی بھی ایسٹ کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں بیلنس ہوتا ہے، وائکف تھیوری کے تحت مارکیٹ کی اس سٹیج کو اکامولیشن زون کہا جاتا ہے۔ اس سٹیج میں ریٹ ایک مخصوص رینج میں ہی موو کرتا ہے۔ اکامولیشن پروسیس کے بعد مارکیٹ میں جب خریدار یعنی کہ بائرز پاور میں ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان عدم توازن یعنی کہ امبیلنس پیدا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ سپلائی سے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں متعلقہ ایسٹ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور وائکف تھیوری میں مارکیٹ کی اس سٹیج کو اپ ٹرینڈ یا مارک اپ کہا جاتا ہے۔ اپ ٹرینڈ کے بعد جب مارکیٹ میں بائرز کی پاور کم ہوتی ہے اور مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ میں بیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ ایک مخصوص رینج میں ہی موو کرتی ہے، مارکیٹ کی اس سٹیج کو ڈسٹریبیوشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن پروسیس کے بعد جب مارکیٹ میں سیلرز پاور میں آتے ہیں تب مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کی ڈاؤن موو کو مارک ڈاؤن یا ڈاؤن ٹرینڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد لازمی نہیں کہ اکامولیشن پیریڈ ہی ہو، بلکہ ری ڈسٹریبیوشن پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اپ ٹرینڈ کے بعد مارکیٹ کی ڈسٹریبیوشن کی بجائے ری اکامولیشن کی سٹیج بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سم ٹائمز مارکیٹ اکامولیشن یا ڈسٹریبیوشن زونز نہیں بھی بناتی اور گراف پر ہمیں فاسٹ ریورسل پیٹرنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گراف پر ان سٹیجز کی کنفرمیشن کیسے ہوگی اور ان فیزز میں آرڈر کیسے پوسٹ کیا جائے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو وائکف تھیوری کے مطابق اکامولیشن اور ڈسٹریبیوشن زون کو مزید 5 فیزز میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آرڈر کی کنفرمیشن کے بالکل سمپل طریقے پر بات کریں گے۔ مارکیٹ میں ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس 3 سینیریو ہو سکتے ہیں: ٹرینڈ کنٹینیویشن، اکامولیشن یا ڈسٹریبیوشن زون، اور فاسٹ ریورسل پیٹرنز۔ ٹرینڈ کنٹینیویشن اور فاسٹ ریورسل پیٹرنز اس ویڈیو میں ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال ہم اکامولیشن اور ڈسٹریبیوشن زون کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاؤن موو کے بعد جب مارکیٹ میں کسی بھی ایسٹ کا ریٹ کافی گر جاتا ہے یعنی اوور سولڈ ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز مارکیٹ سائیڈ ویز ہو جاتی ہے، تب کم ریٹ کی وجہ سے مارکیٹ میں بائرز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور متعلقہ ایسٹ کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکامولیشن سٹیج کی کنفرمیشن کے لیے سب سے پہلے مارکیٹ کے لیول کو دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ جس لیول پر سائیڈ ویز ہوتی ہے وہ لیول کتنا اہم ہے، اور اس لیول پر مارکیٹ کا پریویس ریئیکشن کیا تھا۔ گراف پر پریویس ریکارڈ کے مطابق اس لیول پر بائرز کی موجودگی اکامولیشن سٹیج کی پہلی کنفرمیشن ہے، اور دوسرے نمبر پر اس زون میں پہنچنے سے پہلے زیادہ تر مارکیٹ الٹرا ہائی یا ایوریج ہائی والیوم کے ساتھ سیلنگ کلائمیکس بناتی ہے۔ سیلنگ کلائمیکس لانگ ڈاؤنورڈ ریجیکشن وک بیرش کینڈل کو کہا جاتا ہے، جس کی ڈاؤنورڈ ریجیکشن وک کا سائز کینڈل کی باڈی کے سائز کا 30 سے 50% تک ہو۔ مارکیٹ کی اس سٹیج پر آرڈر لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم سائیڈ ویز کے اس مکمل زون کو گراف پر ہائی لائٹ کریں گے، اور اگر گراف پر الٹرا ہائی یا ایوریج ہائی والیوم کے ساتھ بیرش انگلفنگ کینڈل، انورٹڈ ہیمر، ڈاؤن تھرسٹ کینڈل یا ڈوجی وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے جو مارکیٹ کی ڈاؤن سائڈ سے ریجیکشن کو ظاہر کرتی ہو، تو یہ اکامولیشن زون کی 3rd کنفرمیشن ہوگی۔ جیسے ہی مارکیٹ اس زون کے باٹم پر سپرنگ یعنی ڈاؤن تھرسٹ بناتی ہے تب ہم بائی آرڈر پوسٹ کریں گے اور پریویس لو سے تھوڑا سا نیچے سٹاپ لاس
اور میجر ٹائم فریم کے مطابق پریویس ہائی کو ایز آ ٹی پی ٹارگٹ کر کے مارکیٹ کی ایک لمبی موو کو کیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہاں پر ان 3 اصولوں کو لازمی فالو کرنا ہے۔ نمبر 1 امپورٹنٹ کی لیول، نمبر 2 سیلنگ کلائمیکس ود الٹرا ہائی یا ایوریج ہائی والیوم، نمبر 3 بیرش انگلفنگ کینڈل انورٹڈ ہیمر یا ڈاؤن تھرسٹ کینڈل ود ایوریج ہائی یا الٹرا ہائی والیوم۔ جبکہ والیوم سپریڈ انالیسس ہمارے آرڈر کی لاسٹ کنفرمیشن ہوگی۔ والیوم سپریڈ انالیسس میں کینڈل کی باڈی کو والیوم کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اور مختلف لیولز پر ڈائیورجنس اور کنورجنس کو دیکھ کر آرڈر کی کنفرمیشن کی جاتی ہے۔ سم ٹائمز مارکیٹ گراف پر صرف سیلنگ کلائمیکس یا پھر صرف ڈاؤن تھرسٹ ہی بناتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر صرف الٹرا ہائی والیوم کے ساتھ مارکیٹ کی ڈاؤن سائڈ سے ریجیکشن کو دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آرڈر لگانے کے لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آرڈر ہمیشہ ایکامولیشن زون کے باٹم پر لگانا ہے تاکہ رسک لیول انتہائی کم اور پرافٹ کی ریشو زیادہ سے زیادہ ہو۔ ان دا سیم وے الٹرا ہائی والیوم کے ساتھ بائنگ کلائمیکس، شوٹنگ سٹار، ہینگنگ مین یا پھر بیرش انگلفنگ کینڈلز کو ڈسٹریبیوشن زون کی کنفرمیشن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سم ٹائمز مارکیٹ ایکامولیشن یا ڈسٹریبیوشن زونز نہیں بھی بناتی اور گراف پر ہمیں فاسٹ ریورسل پیٹرنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم فاسٹ ریورسل پیٹرنز اور ٹرینڈ کنٹینیویشن اور اس کے علاوہ میجر اور مائنر ٹائم فریمز کی یوزیج اور ان میں شفٹنگ کے متعلق بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹریڈنگ فلو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔